ایک جو عشق و محبت کا رنگ دیا، یہ اپنے گھر بیٹھ کر نہیں بن جاتا۔ میرے آقا امام اہل سنت نے قرآن پاک پڑھا، حدیث مبارکہ کو پڑھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو پڑھا، ان کی شان کو دیکھا، کبھی ان کے سجدے کی عظمت کو دیکھا تو کبھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشموں کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو بے سایہ دیکھا تو کبھی لعاب دہن کی برکتیں دیکھی، وہ لعاب دہن جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیمار آنکھ میں ڈالا تو فوراً شفا ہو گئی۔ ایک صحابی کی آنکھ کے دھیلے پر جو باہر نکل آیا تھا، لعاب دہن لگایا، درد ختم ہو گیا اور بینائی پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ قربان جائیے لعاب دہن اقدس کی برکت سے جام طلب حضرت عامر بن مالک رضی اللہ عنہ ہاتھوں ہاتھ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے والے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اور بہن کو لعاب دہن اقدس کی برکت سے صبر و قرار حاصل ہو جاتا ہے۔ چرا ہوا بازو لعاب دہن اقدس کی برکت سے نہ صرف جڑ جاتا ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کے کیا کہنے کہ اس سے ہاتھوں ہاتھ زبان کی لکنت جاتی رہتی ہے، جن بھاگ جاتے ہیں اور کھاری کنویں میٹھے اور خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ سنت نے کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، کبھی سرکار کی خواہش پر ڈوبے ہوئے سورج کو پھرتے دیکھا، کبھی محبوب کے قدموں پر جانوروں کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا، کبھی محبوب کے بلانے پر درختوں کو چل کر آتے دیکھا، درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، پتھروں کو بولتے دیکھا، ابو جہل کی مٹھی میں ککریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد میرے آقا امام اہل سنت کا ایک ذہن بنا، ایک نظریہ بنا، ایک سوچ بنی۔ کیا سوچ بنی؟ آپ نے لکھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ان کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کے متعلق سن رہے ہیں۔ یہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نا ختم ہونے والی برکات ہیں۔ کاش ہماری بھی قسمت چمکے، کاش کسی روز سوئیں تو قسمت جاگ جائے، وہ محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی چہرہ چمکاتے، مبارک زلفوں سے راستے مہکاتے، خواب میں تشریف لے آئیں، کاش لعاب پاک بھی عطا فرما دیں۔ اے کاش۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا ہوگا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اپنے آقا کو یاد کرنے کے لیے ہم ہر وقت اپنے آقا پر درود پاک پڑھیں، ہر وقت اپنے آقا کو یاد کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آج صبح میرپور جیل میں ہمارا اجتماعی میلاد تھا، اور جیل میں آج مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم تھی، داخلانی بھی ہوئی، کلام پڑھے گئے،
اور یکم سے لے کر کل تک کی رپورٹ کے مطابق جو دن گزرے ہیں 12-15، صرف میرپور جیل کے قیدیوں نے 44 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 44 لاکھ مرتبہ ان 12-15 دنوں میں انہوں نے درود پاک پڑھا ہے۔ دعوت اسلامی رحمۃ اللہ یہ کر، اور جنوری سے لے کر ستمبر تک تقریباً 2.5 کروڑ مرتبہ قیدیوں نے درود پاک پڑھا۔ باقاعدہ جیل کے اندر درود پاک بینک قائم ہے، ڈیری جو پڑھتے ہیں وہاں لکھاتے ہیں آج میں نے اتنا پڑھا، آج میں نے اتنا پڑھا، اور پھر بیرک وائز اس کی کارکردگی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج جس بیرک نے لیے نا پہلی پوزیشن، انہوں نے پڑھا ہوا تھا 79 لاکھ مرتبہ۔ ایک قیدی تھا، انفرادی اس نے پڑھا ہوا تھا 3,10,000 مرتبہ۔ پھر ان کو ہم نے آج ٹرافیاں دی ہیں، کتنی ٹرافیاں، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والوں کو آج دی ہیں، اور پھر ان کو آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ پاک کی زیارت بھی کروائی ہے۔ الحمدللہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، برکتیں پانے والے پا رہے ہیں، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا اپنے آقا کو یاد کرے گا انشاءاللہ الکریم اس پر اتنا کرم ہوگا۔ لیکن آپ اور میں ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ بغیر مانگے ہمیں یہ نعمت ملی، بغیر مانگے ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کی نعمت ملنا بہت بڑے احساس کی بات ہے، لیکن ایمان پر خاتمہ اس کی ہمارے پاس گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی یہ بولے کہ میں پکا ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے۔ کئی مسلمان جو غیر مسلم ہو جاتے ہیں، قادیانی بن جاتے ہیں، ویزے کے لیے، عورت کے لیے، پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، تھوڑے تو نہیں ہیں، ایسے کئی ہیں۔ تو ہر ایک اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ قابل رشک وہ ہے کہ جو مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے کر چلا گیا، ورنہ ہم لوگ آزمائش میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، گورا تھا، اس کی عمر کوئی تھی 74 سال، بیمار ہوا، داخل ہو گیا یوکے میں۔ اب وہاں پر چونکہ وہ تھا اکیلا، کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں تھا۔ قریبی ہمارے اسلامی میں تھے، مبلغ تھے، وہ بھی بیمار تھے۔ اب ظاہر بات ہے بندہ ہار پر تو پوچھتا ہی ہے نا، جب اس سے بات چیت ہوئی، صاحب کو دیکھا والا، تو کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں تھا۔ اب اس اسلامی بھائی نے اس 74 سالہ بوڑھے پر انفرادی کوشش شروع کر دی اور اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ کچھ دن انفرادی کوشش ہوتی رہی، مرنے سے 2 یا 3 دن پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد چونکہ بیمار تھا، نماز وغیرہ کو پڑھ نہ سکا، تو وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں اتارا گیا، اس کے لیے باقاعدہ ایصال ثواب بھی کیا گیا۔ اب 74 سال ہو رہا غیر مسلم، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں بدلی اور اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ابن سکا بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ بلم باورا بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، بھائی تھا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ تو ہر بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، ہر بندہ اپنی آخرت کے بارے میں خود غرض بنے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر نظام نہیں چلتا، کروں کیا، مجبوری ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ اچھی باتیں کرو بھائی۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ بندہ جتنا اپنی زندگی میں کماتا ہے نا، اپنی کمائی کا 10% بھی اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتا۔ حساب کر رہے ہیں آپ لوگ، کمائی کا 10% بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، لیکن حساب پورا دینا پڑے گا کہ مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت کے بارے میں خود غرض بنے، اپنی آخرت کے بارے میں غور و خوض کرتے رہیں،
نمازوں کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، ایسے نیک اعمال کر جائیں کہ مرنے کے بعد آپ کو کسی اور کی حاجت نہ پڑے، ایسے کام کر جائیں۔ پیارے بھائیوں، دل میں خوف خدا بڑھانے، قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، قرآن مجید سیکھنا بہت افضل کام ہے۔ احادیث میں اس طرح مضمون ہے، صبح اس حال میں کرو کہ یا تو تم عالم ہو یا طالب علم تھے۔ ایک روایت کے مطابق صبح کے وقت قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے اشہاد رسول بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگاتے ہیں۔ اس میں 3 قرآنی آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر سنی سنائی جاتی ہے، فیضان سنت سے درس ہوتا ہے، شجر شریف پڑھا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے، آخر میں اشراق و چاشت کے نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کام ہم بھی کریں، بڑا کچھ کر لیا، بڑے پیسے کما لیے، بڑی مطلب ہے نا وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، کیا زندگی میں ایک بار قرآن کریم ترجمہ تفسیر پڑھا؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ سے کرے کہ میں نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا قرآن پاک ترجمہ تفسیر پڑھا؟ اچھی بات ہے، اس کے اندر ہی بہت ساری تفسیریں آ چکی ہیں۔ ایک جو ہے نا کنز الایمان، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ گئی ہے ضرور عرفان، پھر آ گئی ہے معرفت القرآن، پھر آ گئی ہے سیاحت الجنان، یعنی ایک پڑھ لی دوسری شروع کر دیں، دوسری پڑھ لی تیسری شروع کر دیں، کہ بندہ کچھ تو کرتا رہے نا۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے۔ کئی ایسے ہمارے ماشاءاللہ امام صاحبان ہیں کہ جن کے یہاں پہ سلسلہ ہوتا ہے، روزانہ فجر میں وہ 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں، اور کرتے کئیوں نے فجر کے اس حلقے میں قرآن کریم مکمل ختم کر دیا، ترجمہ تفسیر۔ یہاں بھی سلسلہ ہوتا ہوگا، کتنے پارے ہو گئے؟ یعنی یہاں پر 10 پارے فجر کی نماز میں ترجمہ تفسیر ہو چکی ہے۔ بات آئے گا ختم قرآن بھی ہو جائے گا، تو بندہ کچھ تو کچھ کوشش کرتا رہے۔ کچھ ایسے کام ہے کہ جو آپ کو مجھے اپنی آخرت کے لیے کرنے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک موبائل ایپلیکیشن لانچ کی گئی ہے جس کا نام ہے کلام اعلیٰ حضرت۔ اس ایپلیکیشن میں امام اہل سنت کے مشہور زمانہ نعتیہ مجموعہ ہدایت بخشش اور نغمات رضا شامل ہیں، جن کو حروف تہجی کی ترتیب پر شامل کیا گیا ہے۔ اپنے مطلوبہ کلام کو سرچ کرنے کا آپشن موجود ہے۔ اس ایپلیکیشن میں مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو اپنے موبائل میں رکھیں، انشاءاللہ کریم آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آخر میں چند اعلانات کی سماعت فرما لیں۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر عشاء کے بعد تقریباً 9:15 بجے انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس میں شرکت بھی کریں گے، اوروں کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ اسی طرح ہر ہفتے امیر سنت ہفتہ وار رسالے کا اعلان فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل رسالے کا اعلان کیا جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو بھی حاصل کر لیں اور اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی،
اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اے عاشقان رسول، قرآن کریم کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کوئی چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت سے نہ روکتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں کبھی کبھی پوری سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم اس کی بھی عادت بنائیں۔ اچھا آپ سفر میں ہیں، آپ نے نہیں پڑھ سکے، موبائل کے اندر بھی آپ قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا تلاوت ہی کرنی ہے تو جو صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں آپ تلاوت کے نیت سے وہی پڑھ لیا کریں، تاکہ روز کچھ نہ کچھ ہمارا سلسلہ تلاوت قرآن کریم کا رہے۔ دل کی سختی کے دو علاج علماء کرام نے بیان کیے، ایک موت کو یاد کرنا اور دوسرا تلاوت قرآن کریم کرنا۔ اگر یہ دو چیزیں بندہ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ موت آنی ہے اور روز تلاوت قرآن کریم بھی کرے تو یہ دل کی سختی کا علاج ہو جائے گا۔ تو واقعی اگر دل کی سختی کا علاج ہو جائے نا، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہم فی زمانہ مرنے کے بعد انہیں سننا پسند نہیں کرتے۔ آج کوئی جوان یہ بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا، کوئی بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا کہلانا پسند نہیں کرتا۔ اسے کہو بابا جی، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ میں کو بوڑھا ہوں۔ لیکن حالات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جوان کو بھی موت آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے۔ جو آ گیا اسے جانا ضرور ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعا پر پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم